نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی طلب بہت پسند ہے. اس لیے کہ جو بندہ دین کا طلبگار ہوتا ہے 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دین طلبگاروں کو دیتے ہیں. بغیر طلب کے کسی کو ہدایت نہیں ملتی. یہ اللہ کی ترتیب ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یریید. اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کو ڈائریکٹ منتخب کرتے ہیں، چنتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا، انبیاء کو منتخب کیا. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے کریڈ میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو نبیوں کے سردار کے لیے چنا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی صحبت کے لیے اور نبی کے دین کو پورے عالم میں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے لیے صحابہ کو چنا. لنقل دینہ ولحرکت دینہ، اللہ نے صحابہ کی جماعت کو چنا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک ترتیب یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ترتیب بدلتی نہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ اپنے قانون کو کبھی بدلتے نہیں. بندے کے دل میں جتنی طرف اتنی اللہ کی طرف سے ہدایت. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. دو لفظ ہے قرآن میں. بندے کا جتنا رجوع اللہ کی طرف ہوگا اتنا اللہ کا رجوع بندے کی طرف ہوگا، اور اتنی اللہ کی طرف سے بندے کو ہدایت ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے. أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. تم دین نہ چاہو اور اللہ تم پر دین زبردستی لگا دے، یہ اللہ کی ترتیب نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں عجیب انداز سے کہا أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. تم کو دین نہیں چاہیے تو میں تم کو دین زبردستی کیسے سونپوں؟ مجمع میں بھائیو طلب کم ہوتی جا رہی ہے، اور تب طلب کے کم ہونے کا احساس بھی نہیں ہے. احساس وہ چنگاری ہے جو آدمی کو بدلے بغیر نہیں رہتی. احساس ہے تو نعمت ہے، احساس نہیں ہے تو ندامت ہے. مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں کہ مجمع میں طلب کم ہوتی جا رہی ہے. اپنے زمانے میں جب طلب کم ہو جاوے گی تو ایک وہ دن آئے گا طلب ختم ہی ہو جاوے گی کہ مسجد خالی نظر آئے گی. المساجد عامرہ وہی خرابها من الہدی، کہ مسجد تعمیر ہوگی لیکن ہدایت کے اعمال سے ویران ہوگی.
ہدایت کے اعمال سے مسجدیں ویران ہوگی. المساجد عامرۃ وہی خرابها من الہدی کہ ہدایت والے اعمال سے مسجدیں ویران ہوگی اور صرف مساجد نماز پڑھنے کی جگہ بن جائے گی، اعمال کی جگہ نہیں بنے گی. اور آپ نے فرمایا کثرت بازاروں کا بڑھ جانا اور دکانوں کا بڑھ جانا یہ علامت قیامت ہے کہ قیامت کے پہلے پہ لمبے لمبے بازار دنیا میں آئیں گے، مارکیٹیں نئی نئی بنے گی. حدیث میں ہے اگر تمہیں دکھے کہ نچلے لوگ تمہارے سردار ہیں اور نچلی قسم کے طبقہ والے بلڈنگیں بنا رہے ہیں، انتظار کرو قیامت قریب ہے. حدیث میں ہے. اور تمہارے گھروں میں بچیوں کا چلنا شروع ہو جاوے اور ماں کے ساتھ نوکرانے کا برتاؤ شروع ہو جاوے اور بچیاں اپنی ضد کو پورا کرنے میں ماں باپ کی اطاعت نہ کرے، سمجھ لو قیامت کی علامت شروع ہو چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فتنوں کی علاماتیں حذیفہ بن یمان کے سامنے کھولی کہ فتنوں کے زمانے میں کیا ہوگا کہ فتنوں کے زمانے مجمع کے دل میں دنیا کی طلب بڑھے گی، دین کی طلب کم ہوگی. کہ دنیا کی طلب اتنی بڑھے گی کہ بھائی بھائی کا خون کھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب کہ دنیا تو ایک مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں. پروفیٹ پیغمبر کی زبان پر جو جملہ ہے وہ کلبن کا ہے، کتا. کہ دنیا تو ایک مردار ہے، الدنیا جیفا وطالبها کلاب اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں. کتے کی مثال میں ہزاروں باتیں علماء تفسیر نے لکھی ہے، علماء محدثین نے، کہ کتا نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے، کہ پورا ہڑپ کرنے کی فکر میں ہوگا، بھائی کا بھی بہن کا بھی سب کا میں ہڑپ کر جاؤں. یہ کتے کی علامت ہوتی ہے. اور کتا جب کھائے گا نا تو جو لوگ سامنے اس کو بھونکتا ہے، اپنے کاروبار کے قریب کسی کو پٹکنے نہیں دے گا. تو بھائی وہ قیامت کے دور کے پہلے فتنے شروع ہوں گے. اور آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ کہ نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو. قرآن کریم میں اللہ نے کہا سابقوا دوڑو، کبھی تو کہا سارعوا بھاگو. دین سبقت الی الدین کی طرف اللہ نے لوگوں کو ابھارا ہے اور کہا ففروا الی اللہ اللہ کے راستے کی طرف بھاگو. مختلف انداز سے مختلف جملوں سے اللہ نے اپنے بندوں کو ترغیب دی ہے دین کی طرف آنے کی. دوڑو اپنے رب کی طرف، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو مغفرت کی طرف اور اپنے رب کی طرف، اور دوڑو جنت کی طرف. اور جنت کی کیفیت کھولی، ارضها السماوات والارض، یہ وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اور اللہ نے صرف جنت متقین کے لیے تیار کی ہے، اعدت للمتقین. تبھی تو اللہ نے کہا وسابقوا مسابقہ کرو اعمال میں، کہ نیک عمل کرنے میں مسابقہ کرو. کہ اس کے 4 مہینے لگ گئے تو میں 2 مرتبہ کیوں نہ لگاؤں. کہ دین کے اعمال میں مسابقہ سنت ہے. غریب صحابہ حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالدار لوگ ہم سے سبقت کر گئے. مالدار لوگ کہ کیوں تو اللہ کے راستے میں مال قربان کرتے ہیں، اللہ کے راستے مجاہدوں کو روانہ کرتے ہیں، دین کے سارے تقاضوں پر ان کا مال استعمال ہو رہا ہے. ہم تو غریب ہیں. تو آپ نے ان کو ایک ورد بتایا کہ عصر کی نماز کے بعد تم یہ دعا پڑھو گے نا تمہارا درجہ مالداروں تک پہنچ جائے گا اجر میں. تو غریب پڑھنے لگے عصر کے بعد بیٹھ کے. تو مالداروں نے دیکھا یہ کیا پڑھتے ہیں، یہ ہونٹ کیا ہلاتے ہیں، کیا پڑھتے ہو. تو کوئی کہے نہیں تم کیا پڑھتے ہو. ابو ہریرہ نے کہا کہ کچھ نہیں. کہ نہیں تم پڑھتے ہو. لیکن صحابہ کرام کبھی بھی سچ کے اندر بھی ایسی بات نہیں بولتے جس سے جھوٹ ثابت ہو. فرمایا ہم یہ عمل پڑھتے ہیں. تو مالداروں نے بھی شروع کر دیا کیونکہ وہ تو نیک کاموں میں سبقت کرنے والے تھے. انہوں نے بھی شروع کیا کہ ہم بھی پڑھیں. تو عصر کی نماز کے بعد ساری مسجد کے صحابہ ذکر کر رہے ہیں. غریبوں نے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے بھی ورد چالو کر لیا، یہ عمل جو آپ نے دیا تھا. آپ نے کہا تو اللہ کا فضل ہے، میں کیا کروں.
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اپنے بندوں میں سے کسی کو عطا فرما دے۔ تم دین کے کاموں کی طرف آگے بڑھو، تو نیک کاموں کی طرف بڑھنے میں حدیث میں قرآن میں ترغیب ہے، بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ شیطان کبھی کہ انسان کو یوں نہیں کہتا کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی، مجھے اللہ کے راستے، شیطان یوں کہتا ہے نماز پڑھنا اللہ کا فرض ہے، پڑھنی چاہیے، اللہ کے راستے میں نکلنا، اسے زندگیوں کا بدلنا، اس محنت میں اللہ نے چھپایا ہے، شیطان کہتا ہے۔ لیکن ابھی نہیں، رمضان کے بعد، جون میں، جولائی میں، اس کو عربی میں تصویب کہتے ہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب فرمایا دامت برکاتہم العالیہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان نے اپنے اس حملے سے ہزاروں عابدوں کو گمراہ کیا، اور کتنے کافروں کو اس سے ہدایت نہیں ملی، بعد میں اسلام قبول کر لیں گے۔ میسرہ کا واقعہ بطور مثال کی نقل کرتا ہے میسرہ کا، کہ حج کے موقع پر میسرہ کا قافلہ پہنچا، حج کے موقع پر، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر کے ایک درد تھا امت کی طلب کو جگانے کا۔ آپ فرماتے تھے من ینصرنی، کون میری نصرت کرے گا، میں اللہ کا نبی ہوں، من یؤوینی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا۔ میں میسرہ کے قافلے سے ملاقات ہو گئی آپ کی، بہت سارے دنیا میں ہیرے، یہ تو میرے بھائیو ہیرا، اس کے پیچھے محنت ہوتی، وہ ہیرا چمکتا ہے۔ عمر کی صلاحیت ظاہر ہوئی دنیا میں، عمر خطاب کی بنا۔ عمر خطاب کون؟ جن کے بارے میں جن کی پھوپھی یوں کہا کرتی تھی عمر فاروق تم کو بکریاں اونٹ چرانے نہیں آتے، تم بعد میں جا کے کیا کرو گے۔ ایک روایت ان کی پھوپھی، ایک میں ان کے والد، کہ خطاب کے بیٹے عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے، بعد میں جا کے کیا کرے گا۔ اونٹ چرانے کا مطلب سمجھے؟ فضل کریم مرحوم فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اونٹ چرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 اونٹ کو لے کر جاتے، 9 واپس لاتے۔ کتنا بڑا اونٹ 10 لے جاوے، الاوے واپس 9۔ یہ عمر کی صلاحیت تھی۔ وہ بچپن سے بڑے عقل مند نہیں تھے، وہ جیسے دیکھا بعض چھوٹے چھوٹے بچے بچپن میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں۔ عمر فاروق کے بارے میں لکھا ہے سیرت میں وہ بدوی تھے، ان کے مزاج میں دیہاتی پن تھا کہ 10 اونٹ لے کر جاوے، 9 لے کر واپس آوے، تو ان کو گھر والے تانا دیتے، تانا۔ لیکن جب بہاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محنت میں ہاتھ آیا ہے اور نعیم کی دعوت پر اور بہن کی فکر پر اسلام قبول کیا ہے، تو ان کے وہ کمالات ظاہر ہوئے ہیں کہ ان کے کمالات میں آج کی سائنس کو بھی چیلنج ہے اور دنیا کے ہر لائن کو چیلنج ہے کہ ایسا کمالات والا صحابی کیسے بنا۔ اور میرے نبی نے فرمایا عمر فاروق کے اندر وہ تمام کے تمام کمالات موجود ہیں اور صفات نبوت موجود ہیں۔ اگر نبوت کا دروازہ اگر بند نہ ہوتا تو میرے بعد عمر فاروق نبی بننے کے قابل تھے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بننے کے قابل ہے تو عمر خطاب کے بیٹے عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے معراج کے سفر میں آپ نے جنت کو دیکھا، جنت کو، تو ایک محل کو دیکھا، پوچھا کس کا محل؟ کہ فتن بن قریش نے، قریشی نوجوان کا محل۔ آپ سمجھے کہ یہ محل میرا ہوگا۔ اس محل کی خوبصورتی، اس کی ڈیزائن اور اس کا ڈیکوریشن اور اس کی زیب و زینت کو دیکھ حضور نے کہا ہو سکتا ہے میں نبی ہوں تو مجھے اللہ نے میرے لیے یہ مکان تعمیر کیا ہو، جنت میں بنگلہ۔ تو آپ نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ لمن ھذا؟ کہ فتن بن قریش نے، قریشی نوجوان کا ہے، اسم الخطاب ان کا نام عمر ہے۔ آپ نے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا، نکل گئے۔ عمر فاروق کی غیرت کو دیکھ کر جنت میں اللہ نے محل بنایا۔ عمر فاروق دنیا میں ہے، محل جنت میں بن چکا ہے۔ وہ کمالات ظاہر ہوئے اللہ تعالیٰ نے۔ کس کی محنت کی برکت سے؟ دعوت کی محنت کے پہلے ان کی وہ صلاحیت تھی کہ اس آدمی کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے اور گھر کے قبیلے والے، گھر کے لوگ ان کو تانا دیا کرتے تھے۔ اس محنت میں اپنا ہاتھ دیا ہے، اللہ نے ان کا وہ مقام عطا فرمائے میرے بھائیوں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ کی ایک پہاڑی پر عمر خطاب کھڑے رضی اللہ تعالیٰ، اور پہاڑ میں زلزلہ آیا، تو ہاتھ میں تھا درہ،
زلزلہ کیوں آتا ہے، سائنس الگ الگ باتیں کرتی ہے. زلزلہ آنے کی وجہ زنا ہے. امت کے راتوں کے نوجوان راتوں کو وہ چیز دیکھیں گے جو اللہ اور اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والی ہے، تو دنیا میں زلزلے آئیں گے. عائشہ کی حدیث، مسلم کی روایت. تو زلزلہ آیا تو عمر فاروق نے درہ مارا یوں کر کے، تیری جرأت کیسے ہوئی، تیرے تو عمر کھڑا ہے. اور وہ بھی انصاف کرنے والا. آج تک تیرے مدینہ منورہ میں کوئی بے انصافی نہیں ہوئی، تو ہلتا ہے، تیری جرأت کیسے ہوئی. پہاڑ فوراً سکون میں آ گیا، زلزلہ بند ہو گیا. علماء نے لکھا، محدثین نے، صادق بخاری، امام فتح الباری نے لکھا ہے، آج تک 1 پوائنٹ مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں آیا. اس کے بعد سے 1 پوائنٹ بھی زلزلہ مدینہ میں نہیں آیا. یہ طاقت اور ان کی کیپیسٹی اور ان کی صلاحیت کہاں ظاہر ہوئی؟ اس محنت کی برکت سے ظاہر ہوئی. جمعہ کے ممبر میں کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں، پورے مدینے کے صحابہ موجود ہیں، تابعین کا مجمع، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بیان کے اندر مضمون الگ تھا، اور مضمون کے بیچ میں یوں کہہ دیا، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل. ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو. اور ساریہ کی جماعت بہت نہاون کے علاقے میں کام کری، ایران میں، مدینہ منورہ کا، ایران کا. نہ کوئی میڈیا ہے، نہ کوئی واٹس ایپ ہے، نہ کوئی انٹرنیٹ کی کوئی چیز ہے، پورا دکھ رہا ہے. یا ساریہ پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھو، دشمن کا حملہ ہے. جمعہ کا خطبہ کر کے نیچے اترے تو مدینے کے ایک مالدار صحابی، بدری وحدی، جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عمر تم کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہو کہ سوالات کی بوچھار ہو جاتی ہے مدینے میں. جواب دیتے دیتے مجھے، تم نے کیا بیان میں کہا، یا ساریہ الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے. جب حضرت ساریہ رضی اللہ کی جماعت جب واپس آئی مدینہ منورہ، فرمایا کہ ہمارے پیچھے پہاڑ کے پیچھے دشمن تھے. وہ ہم نے حضرت عمر فاروق کی آواز سنی کہ ساریہ پیچھے دیکھو. ہم نے پیچھے دیکھا تو اللہ نے ہمیں فتح دی. یہ کمالات ظاہر کیسے ہوئے؟ اس محنت کی برکت سے. حدیث میں ہے، الناس معادن، کہ لوگوں کے اندر صلاحیتوں کے خزانے ہیں، صلاحیتوں کی کانیں ہیں. اللہ نے انسانوں کو بایو قابل بنایا ہے. جس طرح سونا چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، کمعادن الذهب والفضة، اس طرح انسان اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. اگر یہ طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ اور یہ کھیتی کرنے والا طبقہ جو ہے، اگر اپنی صلاحیت اس محنت میں لگا دے، اللہ ان کو دنیا کا امام بنا دے. اللہ ان کو دنیا کا امام بنا دے. کہ صلاحیت لگ گئی ہوس کے پیچھے. صلاحیت لگنی چاہیے دین کے اندر. میرے بھائی، میری اور آپ کی صلاحیت لگ رہی ہے آج ہوس اور خواہشات کے پیچھے. اور خواہش انسان کو پامال کرتی ہے. حضرت فضل بن عیاض فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے، مگر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. داخل ہونا آسانی سے، دکان کھول ڈالی، آسانی سے ختم کرا لیا، 4-5 انسانوں کو پڑھا کر ختم ہے. آج دنیا میں داخل ہونا تو بہت آسان، نکلنا کہ جب بھی اللہ کے دین کے تقاضے ہمارے کاروبار کے سامنے ٹکرائیں گے، اس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں امتحان میں ہوتا ہے. میرے بندے، روزی میں نے دی ہے، کاروبار میں نے دیا ہے، تیری زبان پر تیرا شکر یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تو اس وقت میرے دین کا تقاضا پورا کر مہمان بن کے آیا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام جس طریقے پر آنے والی تکلیفوں کو اللہ کا امتحان سمجھتے تھے، اس طریقے پر اللہ کی طرف سے آنے والے نعمتوں کو بھی اللہ کا امتحان سمجھتے تھے کہ بھی اللہ کا امتحان ہے، اور کبھی امتحان میں ناکام نہیں ہوئے. اور اللہ نے ہمارا رپورٹ سنا دیا. اللہ نے قرآن کریم میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت ہی کم بندے ہیں، دیا میں نے، عقل میں نے دی، کاروبار میں نے دیا، ڈگری میں نے دی، اللہ کہتے ہیں. لیکن جب میرا دین کا تقاضا تو کہتا ہے میرا ہے، میرے بغیر کون بیٹھے گا. یہ جملے بایو قارون کے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، کہ قارون کو اللہ نے خزانوں کے ڈھیر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کی موجودگی میں قارون ہے، توریت کا حافظ ہے. اتنے خزانے
وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک طاقتور جماعت صرف اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھاتی تھی. کنجیاں. اللہ نے بار بار قارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سمجھایا لا تفرح، اکڑ مت. جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ راتوں رات لینا بھی جانتا ہے. جب بندہ اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرے گا اللہ اس کے مال کا محافظ بن جائیں گے. حدیث میں ہے من خرج فی سبیل اللہ فهو ضامن علی اللہ یخلفہ فی اہلہ و مالہ، رواہ البخاری. جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ اس کے کاروبار کے، اس کے اہل و عیال کے ذمہ دار اللہ ہے. کہنے والے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. کہ اکڑ مت، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اکڑ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. مال کے آنے کے بعد اس سر جھکانا یہ نبیوں کی سنت ہے. بلقیس کا تخت جب آیا حضرت سلیمان کی خدمت میں، آن میں پلک جھپکنے میں عاصم بن برقیہ کی وجہ سے، جن کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، علم لدنی، اس نے پلک جھپکنے کے پہلے تخت کو حاضر کیا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، کہ اللہ کے نبی میں پلک جھپکنے کے پہلے میں تخت کو حاضر کر دوں. پہلے جنات اپنی طاقت کو بتا چکا تھا کہ میں آپ کے اٹھنے کے پہلے تخت کو حاضر کر دوں گا، نہیں بہت دیر ہو جائے گی. اس نے خود کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں ملک یمن سے بلقیس کا مکمل تخت جو محلوں میں چھپا ہوا ہے، حفاظت میں ہے اور چاروں طرف سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سے اٹھا کر آپ کی مجلس میں اٹھنے کے پہلے تخت کو حاضر کرے. میں طاقتور بھی ہوں، امین بھی ہوں، اتنا امانت دار ہوں کہ اس تخت میں کوئی ایک ہیرا بھی چوری نہیں ہوگا. کہا نہیں ایسا نہیں، اس سے پہلے جلدی چاہیے. کہتے کتنا قابلیت والا آدمی ہے. ہم یہ کہتے ہیں نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے قابلیت والا، جن کو اللہ نے خود منتخب کیا ہو. جب تخت سامنے دیکھا فلما رآہ مستقرا عنده، کہ پورا بلقیس کا تخت ملک یمن سے ملک شام میں آیا، تو یوں نہیں کہا دیکھو دیکھو قارون کا انداز دیکھو بے دین کا، اور نبی کا انداز دیکھو، یوں کہا قال هذا من فضل ربی، اے میرے رب کا فضل ہے، اے میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے. اتنی ساری نعمتوں کے خزانے میرے گود میں ڈالنے کے بعد کیا میں اللہ کا شکر کرتا ہوں یا اللہ کی ناشکری کرتا ہوں؟ اس قرآن کی آیت کے ماتن میں کثیر نے لکھا ہے جس طرح انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو اللہ کا امتحان سمجھتے تھے، اسی طریقے پر نعمتوں کو بھی اللہ کا امتحان. اللہ کی مدد تو بعد میں ہوتی ہے، بندہ امتحان میں ہے. اللہ نے دنیا کا جو کارخانہ جو بنا، کارخانہ دو باتوں کی بنیاد پر بنایا ہے. پورا دنیا کا کارخانہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے، کہ مخلوقات میں غور و فکر کر کے بندہ اللہ کو پہچانے اللہ کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کا تعارف سورج کی روشنی سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کا تعارف چاند کی روشنی سے ہوگا، اللہ کا تعارف بڑے بڑے آسمان سے ہوگا. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، میرے بندے دیکھتا نہیں کتنے بڑے آسمان، تہبت آسمان، تہبت یوں. پھر اللہ نے چیلنج پھینکا ہے دنیا کے سائنس کے سامنے، ہل تری من فطور، کیا تجھے کہیں کوئی فٹن نظر آتی ہے؟ کہیں ایک جگہ بتا. مسجد تم بناتے ہو 2 سال کے بعد ماربل ٹوٹ جاتا ہے، چاہے انجینئر کتنا بھی بڑا دعویٰ کر لے اس کوالٹی کا سیمنٹ ہے، اس کوالٹی کا یہ ہے، لیکن اللہ نے چیلنج پھینکا آسمان بنانے کے بعد ہل تری من فطور، کہیں دکھتا ہے فٹن؟ پھر اللہ پر خاموش نہیں ہوئے، انسانوں کو پھر جگایا. ثم ارجع البصر کرتین، بار بار آسمان کی طرف دیکھ. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری آنکھیں دیکھتے دیکھتے تھک جائے گی لیکن میرے آسمان میں تجھے کہیں تراڑ نہیں دکھے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. تو ساری دنیا کے اسباب اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے ہے.
نمبر 2، ساری دنیا کے اسباب اس کے پاس چھوٹی سی دکانیں کیوں رہو اور بڑی مل بھی کیوں رہو، انسان کے امتحان کے لیے ہے۔ میں اور بھائیو ہمیشہ امتحان میں ہے، غریب اپنی غربت میں امتحان میں ہے، مالدار اپنی مالداری میں امتحان میں۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کے زمانے میں 2 طرح کا مجمع تھا، مالداروں کا بھی غریبوں کا بھی۔ مدینے کے اکثر صحابہ کرام کسان تھے، کھیتی کرنے والے، کھجوروں والے، اور مکہ کے اکثر صحابہ کرام تاجر تھے، تجار، ویپاری۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے رائے بڑی کے اجتماع کے اندر مستقل 120 صحابہ کے فٹافٹ نام بول کے بڑے بڑے تاجر صحابہ کا لسٹ بتایا کہ وہ تاجر تھے، وہ تاجر تھے، اور جن کی تجارت مدینہ سے نکل کر ملک شام تک چلتی تھی۔ لیکن آپ کو کبھی سیرے صحابہ میں یہ بات نہیں ملے گی ایک بھی صحابی کا دین کا تقاضا کاروبار کی بنیاد پر چھوٹا ہو، ایک بھی کبھی نہیں ملے گا آپ کو یہ بات۔ عثمان غنی کو اٹھا کے دیکھ لو رضی اللہ تعالی عنہ، خالی بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ مرض الوفات میں تھی، تو آپ نے صحابہ کے مشورے سے بدر میں عثمان غنی کو روکا اور پوچھا عثمان غنی گھر پر رہ سکتے ہیں؟ میری بیٹی اخیری حالت میں ہے، عثمان غنی کی بیوی ہے۔ تو عکاشہ بن محسن نے کہا یا رسول اللہ بالکل اجازت ہے، آپ کی بیٹی کی وہ تیمارداری کریں، ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں۔ جب بدر کا تقاضا پورا ہوا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بھائیو قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ کی قدرت کے مظاہرے ہیں۔ مولانا ابراہیم سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان قرآن میں دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں اپنی شان ہے۔ بدر میں تم کیا تھے؟ 313۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اذلن کا ترجمہ یہاں کریں گے تم کمزور تھے، مدد اللہ نے تمہاری کی ہے۔ کس نے کی ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے یقیناً تمہاری مدد کی، ورنہ تم جیت نہ سکتے بدر میں۔ اللہ فرمانے بدر والو اس نعمت پر اللہ کا شکر بھی کرو، تقویٰ بھی کرو، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم کو اللہ نے بڑی نعمت دی کہ اللہ نے تم کو بدر میں فتح دی۔ بدر کے موقع پر آپ کے لیے چھپر بنایا گیا۔ مسلمان قصب بوسے کے حالے میں جس طرح آج ہے نا، اس سے زیادہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے۔ ہمارا تو اللہ ہے، کہو ہمارا تو اللہ ہے۔ ہاں، جب تک اپنے کاروبار میں، جب تک میرے بھائی دوست بزرگوں اسباب میں چوٹیں نہیں پڑے گی، اللہ کے راستے خروج کی برکت سے اللہ ہدایت دنیا میں نہیں اتارے گا۔ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کام ہے۔ اور ابراہیم صاحب فرمائے دعوت برکاتہ ہوں کہ جو بندہ اللہ کے دین کا کام کرے اور اللہ سے مدد کا یقین نہ کرے وہ تو فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کے لیے چھپر بدر میں بچھایا گیا، چھپر بنایا گیا، اور آپ نے پوری رات اللہ کے سامنے دعا کی ہے، اور یوں کہا ابو بکر کو بھی لے کر آیا ہوں، عمر کو بھی لے کر آیا ہوں، ابن عوف کو بھی لے کر آیا ہوں، یہ اللہ یہ 313 ہے، کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور ایک عجیب طرح کا لفظ بخاری شریف میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا یہ اللہ اگر تو نے ان 313 کی مدد نہیں فرمائی تو اس دھرتی پر تیری پوجا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میرے نبی کے سامنے 313 کا کیا مقام ہوگا کہ 313 کو واسطہ بنایا۔ اور جب واپس بدر کے بعد گھر پر پہنچے ہیں تو آپ جنت البقیع کے پاس سے گزرے، پوچھا دیکھو کوئی انتقال ہو چکا ہے؟ تو عمر نے فرمایا یا رسول اللہ غمگین نہ ہو، آپ کی بیٹی رقیہ دفن ہو چکی ہے، اور عثمان غنی مٹی ڈال رہے ہیں۔ پہلے تقاضے پر بیٹی نہیں ہے، مرض الوفات میں آپ بدر میں پہنچے ہیں، اور واپسی پر دیکھا کہ مٹی ڈالے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، جملہ ہے لا تحزنی، لا تحزن، آپ غم نہ لیجیے، اللہ کے نبی آپ کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، دیکھو عثمان آپ کی بیٹی کی قبر میں مٹی ڈالے۔ آپ نے کہا عثمان کو بدری گنو، آپ نے کہا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت میں حصہ دو، کہ ان کے دل میں بڑی تمنا تھی بدر میں آنے کی، لیکن میں نے ان کو روکا تھا۔
بھائی کام کے نقشے حضور کے زمانے کے ہیں. تو مالدار صحابہ کرام کی ترتیب تھی, کبھی ان کے لیے دین کا تقاضا رکاوٹ نہیں بنا. کوئی بھی دین کا تقاضا ہے. ابن عوف تو بڑے مالدار جن کی تجارت ملک کے شام میں چلتی تھی. شاید میں نے کل کہا تھا, اتنے بڑے مالدار اور خرچ کرنے کا جذبہ, ان میں 3 صفات تھی. کمانے میں حلال کو دیکھتے تھے, حضرت جی کے بیان میں لکھا ہے, کمانے میں حلال کو دیکھتے تھے, خرچ کرنے میں جائز مقامات کو دیکھتے تھے. اللہ کے دین کے تقاضے میں سب سے زیادہ صحابہ کا مال لگا ہے. تبوک کے موقع فرمایا عثمان غنی نے 3/4 مال میں نے اللہ کے راستے میں جانے والوں کو ہدیہ کر دیا. تبوک میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تبوک میں موقع پر, اور آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے درہموں کو آپ یوں فرماتے تھے, کبھی یوں الٹتے کبھی فرماتے, اور صحابہ کے مجمع کے سر فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, ارے عثمان تو نے آج اللہ کے دین کے تقاضے کو وہ لٹا دیا ہے. عثمان اگر تو کوئی ایک عمل بھی نہ کرے تب بھی طرح کو نقصان نہیں ہوگا آخرت میں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ہمارا سارا میرے آنے والا پیسہ اپنے خواہشات پر چل رہا ہے. بنگلہ بنے, کوٹھی بنے, یہ بنے, وہ بنے, کہ اللہ کے دین کے تقاضے پر کچھ نہیں. اللہ کی خدمت میں ایک صحابی آیا, رسول اللہ میں غریب ہو, اتنا غریب ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں. آپ نے کہا جاؤ عثمان غنی کے پاس, میرا نام لینا, رضی اللہ کے پاس, آپ کو دیں گے وہ. جیسے وہ گھر پر گئے, مدینہ منورہ میں کوئی بنگلے تھوڑے تھے کھڑکڑا, وہ تو چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں تھی, خیمے کے خیمے. دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی بیٹی رقیہ کے ساتھ, ام کلثوم کے ساتھ کچھ باتوں میں ان کا آپس میں انبن ہو رہی ہے. ام کلثوم کے ساتھ سونا کیا ہے, عثمان غنی فرماتے ہیں ام کلثوم یہ جو ہے چراغ کی جو بتی اس پر جو آتے ہیں دیوے, تو نے زیادہ اوپر ڈال دی ہے تو تیل زیادہ جلے گا, تو اللہ کے سامنے اس تیل کا جواب کیا دے گی. اس پر دونوں میں انبن ہے. تو سمجھا یہاں تیل کے بارے میں اتنی انبن ہے تو مجھے کیا دیں گے, مجھے کیا دیں گے. خالی صرف تیل کے اندر اتنا اوپر نکلنے پر عثمان غنی اپنی بیوی کو کچھ باتیں کر رہے ہیں تو مجھے دیں گے کیا. اس نے یہ سوچا جیسے ہماری سوچ ہوتی ہے. وہ فوراً نکلا, اس کے قدموں کی آہٹ سن لی عثمان غنی نے رضی اللہ عنہ. پوچھا باہر کون ہے, بھیا وہ کیا ہے, تو ہنسنے لگے کہ اصل یہ بات ہے. عثمان گھر پہ, بھائی ہمارے گھر میں اس طرح کا مسئلہ ہے, لیکن جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے آپ کو کتنے کی ضرورت ہے, کتنی, اس سے تبل کر کے دیا جاؤ. اپنے کاموں میں اس طرح خرچ کرتے ہیں اور دینے کے کاموں میں ہمارا ہاتھ کھل جاتا ہے. صحابہ کرام اللہ کے راستے میں دینے کو لینا سمجھتے تھے. سمجھتے ہو, اللہ کے راستے میں دینے کو لینا سمجھتے تھے اور دنیا سے لینے کو دینا سمجھتے تھے. مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں ان کے دل میں دنیا نہیں تھی. جب بھی اللہ کے دین کا تقاضا آیا, خالی مال نہیں, جان بھی دی, مال بھی دیا. خرچ کرنے میں حلال کو دیکھتے تھے اور ان کا مال کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنا اللہ کے دین کی محنت کے لیے. کہ مدینہ منورہ میں شور ہوا حضرت عائشہ کے زمانے میں, عائشہ نے اپنے خادم کو بھیجا, دیکھ کر آؤ مدینہ منورہ میں شور ہو رہا ہے, کسی نے چڑھائی تو نہیں کی, مدینہ میں حملہ تو نہیں کیا. تو کہا نہیں حملہ نہیں ہوا. دیکھا کہ مدینہ کے ایک مارکیٹ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اور ان کا مال مصر سے آیا ہوا ہے. اتنا سارا مال کے پہلا اونٹ مدینہ کے بازار میں ہے, گلوں سے لدا ہوا, اور آخری اونٹ مصر کے بازاروں میں ہے. مصر کا مدینہ کہا حج صحابہ میں, اور چھوٹے چھوٹے تاجر ان کے پاس مال کو لینے کے لیے شور کر رہے ہیں, ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہے. یہ پورا منظر دیکھ کر عائشہ کو پوری خبر سنائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ پورا مال حلال کا تھا, پسینے کی کمائی کا تھا, اللہ کی طرف سے مددیں تھی. جب ہجرت کچھ نہیں تھا,
میں یقین سے بولتا ہوں جو اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ ان کے پر مال کی فراوانی کر دے گا، لیکن ہضم کرنے کی طاقت چاہیے، ورنہ دین کی محنت دنیا میں زندہ نہ ہوتی۔ یہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے بڑوں کی، بزرگوں کی قربانیوں کی برکات ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اے صحابہ کی جماعت، اے قریش میری مانو، کس طرح کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے اور کس طرح کی بیٹیاں تمہارے بستروں پر سوئے گی۔ آپ کے کہنے پر صحابہ کا ایمان بڑھتا تھا، منافقین کا ایمان گھٹتا تھا۔ وہ دھوکہ سمجھتے تھے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ تو دھوکے کی بات ہے۔ صحابہ کے بارے میں کہا زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا تھا، نبی کے وعدوں پر ان کا ایمان بڑھتا تھا۔ آپ وعدے سناتے تھے اللہ کے راستے میں نکلوں گے یہ ہوگا، یا رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی گھر میں بڑے پریشان ہیں۔ عمر فاروق وقاشہ ابن محسن سماک ابن انصار الشجعی کو دونوں کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ آپ بیٹھے ان کے پاس تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیچھے کے کمر پر مبارک پر ٹانٹ کے نشانات پڑے تھے، ٹانٹ کے سونے کی وجہ سے۔ اجا عمر رو گئے، اب المومنین کو رونا آ گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ یہ جملہ کہا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا عمر آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہتر ہے، عمر آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہتر ہے، عمر آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہتر ہے، ہمیں اللہ ان سب کا بدلہ آخرت میں دے گا۔ آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی دین کے راستوں سے۔ آج تو آدمی کمانے میں سود کو نہیں دیکھتا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سود میں اور سور میں کوئی فرق نہیں، لقمہ سمندر ہے، خیالات موتی ہے، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے۔ بگڑنے کے اثرات لقمہ ہے، لقمہ۔ علی بن ابی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ بڑے مفکر اسلام تھے، یہ فرمایا کہ میں دنیا کے بڑے بڑے علمی حلقوں میں گیا ہوں، میں نے ملک شام کے درس نہیں چھوڑے، میں نے بغداد کی علمی مجالس میں نے نہیں چھوڑی، بڑے بڑے دنیا کے علماء کے پاس پہنچا ہوں، لیکن مولانا محمد ریاض رحمۃ اللہ کے پاس پہنچ کے میری دنیا، میرے اندر کی دل کی کایا پلٹ گئی۔ نظام الدین میں وہ ہستی تھی کہ جن کے پاس چند صحبت سے میری زندگی کی کایا پلٹ دی، میرے بیانوں کے انداز بدل گئے۔ اللہ نے نبی والا درد و غم حضرت مولانا صاحب کے دلوں میں ودیعت کیا تھا کہ بچپن میں ان کی ماں یوں کہا کرتی، دادی ماں الیاس میں تیرے صحابہ کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں۔ جب رات کا وقت ہوتا، مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب بچپن میں تھا تو رات کے تہائی ٹائم پر ایک طرف میرے ابا جان مولانا الیاس صاحب مسلے پر ہوتے، ایک طرف میری ممی جان ہوتی اور دونوں کی آہیں ہم کو اٹھا دیتی۔ میں ممی جان کے پاس جا کر کہتا اماں آپ کیوں روتے ہو؟ میں تو تندرست ہوں۔ کہ بیٹا میں تیرے تندرست بیمار ہونے پر میں نہیں روتی، میں تو امت کے لیے رو رہی ہوں۔ آج میری اور آپ کی دعائیں اللہ والوں کے پاس اپنے کاروبار کے لیے ہوتی ہے، امت کے لیے رونا امت نے چھوڑ دیا۔ رونا یہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں انسان کو پتہ نہیں چلتی ہو جاتی ہے، ایک تو انسان کو نیند کب آتی انسان کو پتہ نہیں چلتا، انسان سوتا ہے نیند کب آتی پتہ نہیں چلتا، سویا بستر پر نیند آ گئی۔ نمبر دو فرمایا کسی قوم کی گراوٹ اور کسی حلقے کا بیٹھ جانا اور کسی انسان کی فرمایا تنزلی کب ہوتی انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ اور اس میں لکھا ہے، اس کے آلات لکھے ہیں، سب سے پہلا آلہ لقمہ ہے۔ لقمہ جب بگڑ جائے گا اور قوم کے نوجوان فاسق بن جائیں گے اور کمائیوں کی دوڑ میں نمازوں کو آگے پیچھے کر لیں گے، سمجھنا اس قوم کی کبھی ترقی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ اللہ نے زندگی بدلنے کے راستے دعوت کے دیے ہیں۔
کہ اللہ کے نبی جب دعوت کے فضائل سناتے صحابہ تڑپتے تھے. اللہ کے راستے کی تشکیل میں جب بزرگ بیان فرماتے کبھی کبھی آپ جب لمبے بیان میں فرمایا اتنا لمبا بیان کیا فجر کے بعد سے لے کر پھر ظہر کی نماز پڑھی, پھر کھڑے ہو گئے, پھر عصر پڑھی, پھر کھڑے ہو گئے مغرب پڑھی, عشاء تک ان کا بیان چلتا رہا اور آپ نے سارے فطرے کھولے. صحابہ کے سامنے سارے فطرے آپ نے کھولے, کہا نیک عمل کرنے میں جلدی کرو. ایسے فتنے دنیا میں آئیں گے کقطع اللیل المظلم, اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. مغرب کے بعد کا اندھیرا تھوڑا کم عشاء میں بڑھتا ہے, پھر رات کو ایک اندھیرا چھا جاتا ہے. ایسے فتنے آئیں گے دلوں پر. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا فتنے کے بعد یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح کے وقت انسان مومن ہوگا, شام کے وقت کافر ہوگا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو تمہاری صحبت میں ہیں. آپ نے کہا ہوگا. پھر آپ نے کہا آدمی کاروبار میں ایسا پھنسے گا, نہ تو حدیث سنا رہا ہوں, یبیع الرجل علی عرض دینہ او کما قال, ایسا پھنسے گا کہ اپنے کاروبار کو بکوانے کے لیے ایسے جملے بول دے گا زبان سے جو اسلام کو ٹکرائیں گے. جیسے وہ الفاظ بولے گا اس کے دل سے اسلام نکل چکا ہوگا. صبح کے وقت مومن ہوگا, شام کے وقت کافر ہوگا. آپ نے امت کو ترغیب سنائی اور آپ اس طریقے پر صحابہ کرام کے ساتھ دعوت کی محنت بولتے تھے کہ غریب سے غریب آدمی مچلتا تھا, تڑپتا تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کے خروج کے لیے. ابن یامین نظری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی کے بیان کے بعد تبوک کے موقع میں نے دو صحابہ کو دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے پاس دونوں ہائے لگا کر رو رہے ہیں. ابن مغفل, ایک دوسرے نام کا نام میرے نظر نکل گیا, ابن مغفل اور ایک صحابی. ابن یامین کا وہاں سے گزر ہوا, پوچھا دونوں کیوں روتے ہو؟ ابن یامین تجھے پتہ ہے آج اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیل ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کاش ہم حضور کے پاس جا کر بھی آئے, حضور کے پاس بھی سواری نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس دن کیا ہوگا جب ساری کے سارے لوگ اللہ کے راستے میں مدینے سے نکلیں گے, ہم دونوں مدینے میں رہیں گے, ہم پر کیا گزرے گی, اس پر ہم رو رہے ہیں. ہے تو صحابہ کو لوگ. ابن یامین نظر فوراً ان کا اللہ کے راستے کا سامان تیار کیا, جہاد کا اونٹنی فوراً میں جاؤ, اور توشہ بھی دیا کہ دعا کرو. اور قرآن نے پورا منظر کھینچا ہے سورہ توبہ میں. سورہ توبہ پڑھنی چاہیے. تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا, جب تشکیل ہوئے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تو وہ جو غریب سے غریب صحابہ جن کے گھروں میں کب سے فاقے تھے, وہ کیونکہ دور کا سفر تھا, پیدل تو تھا نہیں, اونٹنی پر جانا تھا, ان کے پاس سواری نہیں تھی, تو عذر سے یوں کر کے گھومے. تولوا, کیا کریں گے, جانا نہیں ملتا. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا, اور نہ نکلنے کی وجہ سے, خرچ کے موقع کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپا رہے تھے. سورۃ توبہ میں ہے. ہمارا ضلع کا اجتماع, ہر بستی اللہ کے دین کے تقاضے پورے کر رہی ہو, ہر شہر دین کے تقاضے پورے کر رہے ہو, اور میں اور آپ کو احساس بھی نہ ہو, محنت تو نمبر 2 کی بات, احساس بھی رہو, تو میں اور آپ اللہ کے سامنے بھائیو کیا جواب دیں گے؟ اجتماع کا 2 دن باقی ہے. بستی کی فضائیں کیسی ہونی چاہیے؟ دعوت کے ساتھی جن کے 4 لگے ہوئے ہیں ان کو چین کیسے آوے؟ تم نے تو کام کو لیا ہے, کام لینے والے بیٹھتے نہیں ہیں, کام لینے والے تو بیٹھے ہوئے کو اٹھاتے ہیں. میں اپنے ساتھ جماعتیں بناؤں, میں کیا کروں, کیا تدبیریں کروں, میں کیا رہوں, کیا محنت کروں کہ میری بستی کی جماعت نکل جاوے. مہیلا سے فرمایا تیرے اڑنے پر اللہ جماعت کو بنا دے گا.
صحیح پڑھنے والے چاہیے. اچھا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی یہ ہے راتوں کا قیام. خالی بستر لگا کے سونا نہیں ہے کہ مجھے عشاء کے بعد ارے تو محنت کے بعد قیام ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ہے نبی جی. فارغ ابن کثیر لکھا ہے تھکا دینے والی دعوت کی محنت سے فارغ ہو جاوے تو فارغ ہونے کے بعد سونا نہیں. فنصب کہتے ہیں 2 رکعت بعد میں کون سی پڑھو جانے کے پہلے بھی. فنصب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. نصب اس لکڑی کو کہتے ہیں اس لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا جاوے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب پھر دعا کرو. جو ترتیب ہمارے بڑوں کی اس ترتیب پر بایو محنتیں ہوگی بستی میں اللہ ہماری بستی کو اٹھا دے گا. اللہ ہمارے حلقے کو اٹھا دے گا. غریب صحابہ کرام کی ترتیب یہ کبھی سوال نہیں کرتے تھے اور کسی صحابی کی غربت اللہ کے دین کے تقاضے کی رکاوٹ نہیں بنی. میرے اور آپ کے نمونہ صحابہ کی جماعت ہے. اچھا عمر فاروق کا زمانہ چلتا ہے نکھاون کا تقاضا آیا. سنتے ہو بھائی بات کہاں کا تقاضا ہے؟ نکھاون کا تقاضا. اصفہان کا تقاضا ایران کا نکھاون نہیں اصفہان کا. عمر فاروق نے سوچا کہ میں کس کی تشکیل کروں جو جماعت کا ذمہ دار بنے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں پر کبھی کبھی بات ڈالتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. میں تم کو آنا نہ نہیں کہنا چاہیے کبھی. عمر فاروق رضی اللہ سوچا کہ میں مسجد میں جاؤں. کیا جاؤ کہ صحابہ کہاں ملتے تھے؟ مسجدوں میں ملتے تھے. تو دیکھا کہ چاشت کا وقت ہے نومار میں مقرب نماز میں ہے رضی اللہ عنہ. عمر فاروق جیسا انسان پیچھے بیٹھ گئے. جب ان کی نماز مکمل ہوئی تو کہا نعمان ایک بات کرنی ہے کہ جی حضرت بتائیے بالمؤمنین آپ کی ہر بات پر لبیک ہے کہ اصفہان کا تقاضا ہے اور ابھی نکلنا ہے. ایران جانا ایران مدینہ منورہ کے صحابی ہیں ابھی نکلنا ہے یعنی آج شام تک. جماعت تیار ہے. جماعت 10 ساتھیوں کی نہیں وہ تو بڑے بڑے 10,000 3,000 کی جماعتیں ہوتی تھی. تو کیا بات فرمائی فوراً امیر المومنین میں مال کا امیر بننا نہیں چاہتا میں تو جان کا امیر بننا چاہتا ہوں جان کا عامل. عمر فاروق پوچھا سوچ میں پڑے کہ فرق کیا ہے مل فرق کیا فرق ہے جان کا عامل مال کا عامل. ابھی جب آپ نے مجھے بھیجا ہے تو میں دل میں تمنا کر چکا ہوں کہ شہید ہونا ہے. یہ صحابہ کے جذبات حضرت مولا سے فرمایا کرتے تھے ہمارے ساتھیوں میں صحابہ کا طریقہ بھی ہو صحابہ کے جذبات بھی ہو. کہیں ہم نکل گئے. جب جماعت پہنچی اصفہان میں ساتھیوں کو جمع کیا پورے لشکر کو. کہو مجھے تم مشورے تمہارا امیر بنایا ہے آپ کو میری اطاعت کرنی ہوگی. اگر میں میری کوئی بات میں قرآن و حدیث کے خلاف اگر میں کوئی بات کہوں تو میری اطاعت نہیں ہے. لمبا خطبہ ہے. اس کے بعد فرمایا دیکھو جب میں پہلی مرتبہ جھنڈا ہلاؤں پہلی مرتبہ تو سارے کے سارے کام کرنے والے ساتھی آنے والے اپنے جوتے کے تسمے کو ٹھیک کر دینا. نمبر دو جب میں اعلان کروں جھنڈا ہلاؤں تو وضو سے فارغ ہو جانا اور وضو کر لینا اور استنجا سے فارغ ہو جانا. اور جب میں تیسری مرتبہ کہوں تو آپ حملہ کر لینا کام شروع کر دینا. اور کام شروع کرنے کے بعد اگر تمہارا امیر نعمان بن مقرب میں شہید ہو جائے تو اس کی طرف بھی مت دیکھنا کام میں لگے رہنا. یہ ہدایت فرمائے اپنے ساتھیوں کو. پھر کہا دیکھو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ خدا کرے اللہ دعوت کی عظمت اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے کہ میں دعا کرتا ہوں. ذمہ داری ہے تم میری دعا پر آمین کہو. یہ کیا دعا ہے کہ اللہ میرے ساتھی مدینہ سے آئے ہیں پردیس میں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مدینے میں ہیں بڑے دور دراز اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کے آئے ہیں. یہ اللہ اس جنگ میں اس راستے میں نعمان کو شہادت نصیب فرما میرے ساتھیوں کو فتح نصیب فرما. دعا سنو نعمان کو شہادت نصیب فرما میرے ساتھیوں کو فتح نصیب فرما. ساتھیوں نے آمین نہیں کہی. معقل ابن یسار المزنی فرماتے ہیں کہ ہم آمین نہیں کہیں گے امیر المومنین یا امیر فرمایا تم کو تاکید ہے میں امیر ہوں
ان کو معلوم تھا مجمع ہاتھ اٹھانے والا مجمع آمین کہے گا میں قبول ہو جاؤں گا. صحابہ فرماتے ہم نے روتے روتے آمین کہا, روتے روتے. جب کام شروع ہوا سب سے پہلے امیر گرے نعمان. ماقل ابن یسار کی نظر پڑی داہنی طرف کہ نعمان مقرن گر پڑے گئے, ان کی طرف گئے لیکن امیر صاحب کی بات یاد آ گئی, اگرچہ میں شہید ہو جاؤں میری طرف مت دیکھنا, فوراً ہٹ گئے. لیکن ایک پتھر رکھا ہے بطور علامت کے. کیا اطاعت ہے. صحابہ کو اللہ نے ملکوں کے جو گورنر بنائے نبی کے اشاروں پر نکلنے پر بنائے ہیں. میرے نبی اور اللہ صحابہ کے حالات سے واقف تھے. کون بیٹھے گا, یہ تو روزانہ کا مسئلہ ہے. اس کی ترتیب پر سیزن ہے. یہ جملہ ایمان والے کا نہیں ہے, ایمان والے سے جملے نہیں بول سکتا. خود بھی نہ جاوے, اس کی تشکیل میں گھر پر آوے تو بھی نہ بھیجے. بھائیو اس سے بڑی بدقسمتی میرے اور آپ کی کیا ہو سکتی ہے. یہ قریب کی بالسنا بستی, چھوٹی سی بستی ہے, کام کرنے والا درمیانی طبقہ ہے. 4 سال کے اندر 32 جماعتیں 4 مہینوں کی ایک بستی نے دی چلے کی الگ. اگر 2013 کے اجتماع کے بعد اگر یہ بستی والے غریب بن گئے ہوتے تو دوبارہ اجتماع کا تقاضا کبھی نہ کرتے. بات سمجھتے ہو, کیونکہ 2013 میں پورا بارشہ خالی ہو گیا تھا. مال کی بھی قربانی تھی, جان کی بھی قربانی تھی. اگر ہر سال صرف 2 جماعتیں دی, ہماری طرف پورا خالی نہیں گیا. میرے بھائیوں دسمبر بھی ہمارا پورا شہر خالی گیا, اور یہ اپریل مارچ بھی ہمارا پورا شہر خالی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے. اگر ابھی بھی 2 دن باقی ہے, اگر ایک پورا مجمع نیتوں کو لے کر یہاں سے جاوے تو مجمع میں جماعتیں بن جائے. 2013 میں بارش کا خالی ہوا ہے, پھر 17 میں پھر کھڑا ہو کر آیا, ہمیں اجتماع دے دو. اجتماع لینا معمولی بات نہیں تھی, خالی اجتماع دینا نہیں تھا, اس کے لیے جان اور مال کی دونوں کی قربانی تھی, پیسوں کی بھی قربانی تھی, جوانوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرنے کی قربانی تھی. ابھی تک یوں کہتے ہیں کہ نوٹ بندی کے بعد ابھی تک کاروبار ٹھپ ہے. ان کے پاس تو کیا تھا, بھی پورا مجمع کھڑا ہوا. تم جا کر دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے پردے اٹھا رہے, پردے, اور ایک ماحول ہے پورے پاکستان میں. اللہ نے اس بستی میں 75 علماء پیدا کیے. 75 میں 45 کے سال لگے ہیں, اور ہر ایک انسان اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتا ہے. اور ان کے برقعے کیسے, مجھے تو پتہ نہیں. جب مستورہ نے بات معلوم پڑا, عورتیں جب نکلی تو ہماری جو مومن برادری جو برقعے ٹوپی والے وہی برقعے بالسنا کی مستورات میں ہیں اکثر. میں نے پوچھا رنوش کی عورتیں کہ نہ سب بالسنا کی ہے. میں کہا اللہ ماحول کیسا بدل رہا ہے, کیسا ماحول. اور دعوت کی برکت سے شادیاں ان کی ایک دم آسان ہو گئی. 15 35 40 نکاح ہو رہے گئے. مول صاحب نے نکاح پڑھا لیے, ہر دلہے کو ایک ایک کتاب ہدیے میں دی, کوئی شور نہیں. اور ایک گاؤں میں دال چاول پکا کے کھا لے, شادی ہو گئی. سارے پیسے کہاں لگ رہے, دین کے تقاضوں میں لگ رہے ہیں. یہ کام کی برکت نے ان کے گھروں میں سادگی پیدا کر دی, رسم و رواج ختم ہو رہا ہے. جب نعمان مقرش جب گرے, ماقل ابن یسار کام میں لگ گئے. کام میں لگنے کے بعد پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. تو ماقل ابن یسار دیکھنے کہ امیر صاحب کا کیا حال دیکھا, ان میں تھوڑی سی جان کی رمق باقی تھی. نعمان میں جان کی رمق باقی تھی. تو پوچھا کون تم, کہ میں ماقل ابن یسار, کہ ایمان والوں کا کیا حال ہے. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. ان کا زبان کا جملہ ہے, ماقل مدینہ کے امیر المومنین, مدینے کی مرکز پر خط لکھ دو, یوں کہہ دو عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو کہ تمہاری بات اور میرے دل کی تمنا اللہ نے پوری کی ہے کہ نعمان پردیس میں شہادت کی موت مر رہا ہے. جب یہ جماعت واپس کام کر کے پہنچی مدینہ منورہ میں, پوچھا این امیرک, پہلا ذکر عمر کا راستے میں, تمہارے امیر کہاں ہے. ابو دجانہ سیماک انصار نے کہا یا رسول یا امیر المؤمنین استشہد, وہ تو شہید ہو چکے. حضرت عمر روتے روتے اس جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ کی مرکز پر کا بیان کر کے یوں کہا, اللہ نے اس کے دل کی تمنا پوری کی ہے. میں چاہتا ہوں ویسے مجھے صحابی ملے تو نعمان مقرن کی طرح دین کے تقاضوں پر قربانی دینے والے ہوں. یہ اجتماع میرے بھائی بھائی اجتماع نہیں ہے. اثر کے بعد شیخ صاحب نے کہا نا
اجتماع تو ہو جائے گا. ابھی ہمارے اللہ والے پڑوس کے ملک میں ہے، سیدھے وہاں سے اجتماع میں آ رہے ہیں. ہماری اجتماع فوراً رتن پور کے مشورے میں جا رہے گجرات کے. قربانی پہ قربانی، قربانی پہ قربانی. بڑی امیدوں کے ساتھ آ رہے ہیں. بھائیو مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے. میں بطور بصیرت کے بات کر رہا ہوں، عقیدت سے نہیں. اللہ نے اس محنت سے ہماری زندگیاں بدلی ہے، اور جو کچھ بھی ہمارے پاس تھوڑا زیادہ یہ سب اس کام کی برکات ہے. یہ حضرت عمر کا جملہ ہے، جب پہنچے ملک کے شام وہاں کی وی آئی پی لوگوں کے پاس، ابو عبیدہ نے وہاں کے ملک کے شام کے لوگوں کا اثر دیکھ کر یہ فرمایا کہ میری رائے ہے کہ آپ کے کرتوں میں بڑے پیون ہیں، اور یہ لوگ آپ کا مدینے کے گورنر اور عالم اسلام کے امیر کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور لوگ آپ کپڑے بدل دیجیے. کپڑے بدل. ابو عبیدہ جیسے انسان کی رائے. میرے نبی نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی امیر ہوتا ہے، میرے امت کا امیر ابو عبیدہ ہے. ایسے آدمی کی رائے تھی، آپ کپڑے بدل دیجیے. ابو عبیدہ کی رائے پر جب لباس بدلا ہے، تھوڑے چلے، کہا میرے پرانے کپڑے واپس لاؤ، مجھے تو اپنے اندر بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کیا کہا؟ مجھے تو اپنے اندر بدلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آدمی کا دل کا جتنا چمکدار ہوگا اس کو فوراً اپنے دل کی برائی دکھے گی، اور دل جتنا گندا ہوگا دوسروں کی برائی دکھے گی. یہ ترتیب ہے، یہ دل کی نشانی کو اس کا دل بنا ہے. کہ فرما ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ دوسرا کوئی مجھے رائے دیتا تو میں کوڑے سے اس کی خبر کرتا کہ میرا دل بدل دکھائی دیتا ہے. مدینہ منورہ میں عید ہے، اب المومنین کا زمانہ ہے. مدینے کے بچے خوشیاں مچا رہے عید کے دن، اور سارے مدینے کے لوگ نئے کپڑے پہن رہے. خطبہ کا وقت ہوا. ابو ذر غفاری نے کہا مومن تم نے کپڑے نئے نہیں پہنے؟ آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے. حضرت عمر نے کہا ابو ذر میرا خوشی کا دن وہ ہوگا جب میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. عرفات کے موقع پر نبی نے فرمایا تمام کے تمام صحابہ کرام آج مرید ہیں، عمر فاروق مراد ہے. اللہ کی نظر سب صحابہ کرام پر عمومیت پر ہے، عمر پر اللہ کی خاص نظر ہے. جس کو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے اس کی وہ صلاح اس محنت سے نکلی. یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا میرے بھائیو، اللہ آپ سے کام لے گا. اگر آپ کی صلاح دعوت پوری طرح کاروبار میں لگ جائے گی تو ٹھپ ہو جائے گی. کاروبار کو بھی اللہ چمکائے گا. اگر دین کی محنت میں لگی نا، اللہ آپ سے علاقے کے علاقے کھڑے کرے گا، اور کہاں تک پہنچوں گے اللہ دنیا کے اندر بھی عزت دے گا اور آخرت پر بھی عزت دے گا. عمر فاروق کی موت کا وقت قریب آیا. اپنے بیٹے عمر کو بلا کرتا ہے ابن عمر میری پیشانی کو زمین پر ڈال دو سر کو. ابن عمر بڑے صحابی گزرے، صوفی تھے، وہ متقی سندر. کعبہ آپ کی پیشانی کو میں زمین پر، کہ ہاں میرا حکم ہے. جب ان کی پیشانی کو زمین پر ڈالی یوں، تو زمین اپنی پیشان زمین کو رگڑنے لگے، اور یہ جملہ کہا غیل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. یہ عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہ کیا. اتنا سارا کام کر کے بھی یہ خوف کا خدا تھا. غزوہ مؤتہ کے بعد حضرت عمر نے مدینہ میں صحابہ کی دعوت کی، آنے والے کافروں کی. نہیں، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں کھانے کی دعوت کی. تو ایک انسان بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا اپنے خلافت کے زمانے میں. تو پوچھا بھائی دانے ہاتھ سے کھاؤ، دانے ہاتھ سے کھانا سنت ہے. اس نے کیا فرمایا بالمومنین میرا دانا ہاتھ غزوہ مؤتہ میں کٹ چکا تھا، میرا دانا ہاتھ ہے ہی نہیں. حضرت عمر نے جب یہ سنا میرے ساتھی کا دانا ہاتھ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، حضرت عمر نے رونا شروع کیا. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی کہ فرمایا بھائی تجھے کھانا کون کھلاتا ہوگا، تجھے پانی کون پلاتا ہوگا؟ عمر تیری خدمت میں حاضر ہے، تجھے کھانا بھی کھلاوے گا، پانی بھی پلائے گا. اسے میرے بھائیو عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے. یہاں دیکھو بھائی ایک انتقال اس لیے ہو جا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیو جا رہے ہیں دوپہر کو گھوم رہے. معاملہ گھوم کیوں رہے دوپہر کے وقت؟ کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے. کیا کہا؟ تو کسی خادم کو کہتے نا آپ کا اونٹ لا دیتا. تو کیا فرمایا اللہ آخر میں مجھ سے پوچھے گا، میرے خادم نہیں پوچھے گا کہ مال غنیمت کا اونٹ ہے. ایک بھائیو ذمہ داری کو پورا کرنے کا نام دین کی محنت ہے. اگر یہ ہمارا کام کرنے والا مجمع کام کرنے والا عملہ
اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا اور اجتماع کو خوشی خوشی اللہ کی نعمت